دیکھو دیکھو میرا معصوم سا چہرہ، دن رات گرتے پڑتے کام ڈھونڈنے میں تھک جاتا ہوں میں۔ کیا تمہاری رگوں میں کپ کپی کی لہر نہیں دوڑتی، یہ سوچ کر کہ جن ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جن ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے۔ بد نصیبوں کا بچپن روٹی کی تلاش میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ گمشدہ چہرے اپنی اور اپنی خاندان کی بھوک مٹانے میں جٹ جاتے ہیں۔ ان ننھے ہاتھوں نے ریت کے گھر بنانے تھے، باغوں میں تتلیاں پکڑنی تھی۔ وہ ہاتھ پتھروں کو توڑتے توڑتے زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر تھک کر انہی پتھروں پر سر رکھ کر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں ذرا دوسرا ایک پراسپیکٹ رکھتا ہوں ذہن میں۔ ویسے تو میڈیا پرسن چائلڈ لیبر کو علیحدہ سے نہیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق ان کے بیک گراؤنڈ سے ہے بہت زیادہ۔ یہ کس جگہ سے آتے ہیں، جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہ ان کی برنگنگ اپ کیا ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ اس موضوع کو جوڑ کے سامنے بیان کرے۔ علیحدہ سے جب آپ چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور اٹھتا ہے کہ بچے ہیں، کام کر رہے ہیں، بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ذرا پیچھے جا کے دیکھیں اور میڈیا لوگوں کے سامنے اس پوری ہسٹری کو رکھیں تو ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر مجھے لگتا ہے کہ آئے گی کہ جہاں رہتے ہیں ان سلمز ایریاز میں، جو ان کی پوری برنگنگ اپ ہے، وہ ایک ایسے گھرانے میں ہوتی ہے جہاں پہ عموماً عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور مرد گھر میں رہتے ہیں۔ اور اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ کہوں کہ مردوں کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہوتا ہے اور عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں۔ تو یہ جب بچے نکلتے ہیں باہر تو پھر یہی چائلڈ لیبر بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی بارہا دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ سڑکوں کے اوپر بھی یہ پوری فیملی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ بچہ گود کے بچے سے لے کے اور ہر عمر کا بچہ سڑکوں پہ اپنی والدہ کے ساتھ، سب عورتوں کے ساتھ، یہ پورا ایک منظرنامہ ہے۔ اس پورے منظرنامے کو جب تک میڈیا اس کو ایڈریس نہیں کرے گا، اس پوری پیچھے ریزن کو نہیں سامنے لائے گا، اس وقت تک چائلڈ لیبر کا معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکے گا۔ ویری انفارچونیٹلی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ان دونوں منظر کو الگ الگ دیکھتے ہیں، تو یہ ایک ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ انسان کے اندر سے اگر اخلاقی وجود کو نکال دیا جائے تو انسان ہونے کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ہے۔ انسان ایک بائیولوجیکل چانس ہے، اور یہاں پہ اخلاقیات کا اصل میں فقدان ہے۔ اس پوری کمیونٹی کے اندر مینرزم کا، اخلاقیات کا فقدان ہے، جس کے اوپر انسان کا وجود کھڑا ہوا ہے۔ تو جہاں پہ اخلاقیات کا فقدان ہوگا، جہاں پہ لوگ انسان ہونے کی کوالٹی کو نہیں کوالیفائی کریں گے، تو وہاں اس طرح کے صرف چائلڈ لیبر کے ایشوز نہیں ہوں گے، بلکہ کرائم کے بھی بہت سارے ایشوز ہوں گے۔ تو میڈیا کا ایک بہت اگر میں سخت لفظ کہوں تو ایک بہت مجرمانہ کردار ہے اس کے اوپر، کہ اس کے اوپر اس دونوں چیزوں کو جوڑ کے بیان نہیں کیا جاتا، اور دوسرا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی نہیں ایڈریس کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں لا تعلقی کی حالت میں ہمارے ہاں موضوع بنتی ہیں۔ آج یہ بھی دونوں لا تعلقی کی حالت میں نہیں ہے۔ اس کو ہمیں ایک دوسرے سے ملا کے دیکھنا ہوگا، تو یہ انشاءاللہ اگر ہم ان کے اس طرز رہائش کو، ان کی زندگی کو، وہاں پہ جو ان کے مرد ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں، ان کی زندگی کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں لا سکیں گے، تو چائلڈ لیبر کا معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا۔ بچے جو کسی ملک کا مستقبل، سرمایہ اور اثاثہ ہوتے ہیں، جب حالات سے مجبور ہو کر ہنسنے کھیلنے کے دنوں میں کام کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو یقیناً اس معاشرے کے لیے ایک المیہ وجود پا رہا ہوتا ہے۔ یہ المیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ زخم کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر ناسور بن کر سماج کا چہرہ داغدار اور بدصورت کر دیتا ہے۔ پاکستان میں بھی معاشی بدحالی، سہولیات سے محرومی، استحصال، بے روزگاری، غربت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جگہ جگہ اس المیہ کو جنم دے رکھا ہے، جو بڑھتے بڑھتے ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ ساری دنیا ہی اس لعنت کا سامنا کر رہی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک سماجی ضرورت بن چکا ہے۔
امیر کے امیر تر اور غریب کے غریب تر ہونے پر قابو نہ پائے جانے کی وجہ سے اب لوگ اس کے سوا کوئی راہ نہیں پاتے کہ وہ بچوں کو ابتدا سے ہی کام پر لگا دیں تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے، ضروریاتی زندگی پوری ہوتی رہیں۔ سکول جانے کی عمر کے بچے دکانوں، ہوٹلوں، بس اڈوں، ورکشاپوں اور دیگر جگہوں پر ملازمت کرنے کے علاوہ مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ قوم کے مستقبل کا ایک بڑا حصہ اپنے بچپن سے محروم ہو رہا ہے۔ مملکت خدا داد کے قیام کو 60 سال گزر چکے ہیں، مگر آج تک کسی حکومت نے ٹھوس بنیادوں پر کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کی۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد شریف ہے۔ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں ورکشاپ میں، اور چھوٹی سی عمر میں آیا تھا کام کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ابھی میں استاد بن چکا ہوں، اور چھوٹے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور یہ بھی چھوٹا بچہ امید ہمارے پاس آیا ہے کام کرنے کے لیے۔ یہ بڑا ہو کے استاد بنے گا اور اپنے بچوں کے لیے رزق کمائے گا، لیکن والدین کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھائیں، اور حکومت کو چاہیے کہ تعلیم اتنی عام کر دے کہ مفت کر دے کہ ہر غریب بندہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے، اور والدین میں شعور پیدا کرے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اسی لیے ہم کام پہ آئے اور کام سیکھا اور کام بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں جا کے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آج کل کام ہوتے، زیادہ نہیں تو نعت خوان ہی ہوتے، نعتیں پڑھ رہے ہوتے سرکار۔ تعلیم کی بہت ابھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ سماجی بہبود کے اعداد و شمار کے مطابق باقاعدہ شعبوں میں کام کرنے والے مزدور بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس میں سے 20 لاکھ مزدور بچے پنجاب میں ہیں۔ پاکستان میں بچوں کی مزدوری سے متعلق جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ صرف محض قوانین ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں گاڑیوں کی ورکشاپوں، فرنیچر کارخانوں، ہوٹلوں اور دیگر جگہوں پر مزدور بچوں کی ایک کثیر تعداد کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے اینٹوں کے بھٹے اور دیگر جگہوں پر بھی بچوں سے مشقت والے کام لیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے محکمہ محنت کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق آلات جراحی بنانے کے کام میں بچوں کی مزدوری ان 7 شعبوں میں شامل ہیں جنہیں حکومت نے بچوں کے کام کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ دوسرے کاموں میں کان کنی، کوڑا اٹھانے کا کام، ماہی گیری، قالین بافی اور چمڑا بنانے کی صنعت شامل ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک کام چمڑے کی صنعت کا ہے، جہاں بڑی تعداد میں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں۔ وہ نازک پھول جس کو یوں ہی پیروں کے تلے رون دیا جاتا ہے، کبھی وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ اسے افسر بننا ہے، اور کبھی وہ سوچتا ہے کہ کچھ ایسا کر گزروں کہ یہ بہتی آنکھیں سیراب کر جاؤں، یہ دل شاد کر جاؤں، ویرانے آباد کر جاؤں، مگر یہ تبھی ہے ممکن جو ان معصوم ہاتھوں سے چھینو تم سبھی آلات، پڑھاؤ ان گلوں کو اور سکھاؤ ان کو آداب، کتابیں دو انہیں اور پھینکنے دو ان کو یہ اوزار، یہی وہ قوتیں ہیں جو بچائیں گی تم کو ان مصائب سے، تم کو ان مشکلات سے۔ سبھی نفرتیں بھلا کر اسے بھی امر کر دو، سبھی نفرتیں بھلا کر اسے بھی امر کر دو۔